بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر انتہائی اہم ترین تجزیہ دیا ہے صدیق جان صاحب نے، اور اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو حقائق ہیں وہ انہوں نے بتائے۔ آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ 8 فروری کی جب یہ چیزیں کھلیں گی اور یہ ثابت ہو جائے گا تو پھر الیکشن کل عدم ہو سکتے ہیں، اور یا تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس دیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں الیکشن کل عدم ہوتے ہیں یا تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس ملتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ حکومت تو جائے گی گھر۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ کچھ اور چیزیں ہوئی ہیں، ایمان صدر پہ بھی آتے ہیں۔ کچھ اور چیزیں عاصمہ شاہ صاحب کے پروگرام میں ہوئی ہیں۔ ایک تو اس میں عاصمہ شاہ صاحب نے خود ہی ایک فیصلہ سنا دیا کہ معیشت جو ہے وہ اب سانس لینے لگ گئی ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ دیکھ لیا کہ معیشت سانس لینے لگ گئی ہے۔ پہلے تو وہ عمران خان کے دور میں تو بہت جاتی تھی اتوار بازار، اور جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے وہ کبھی اتوار بازار نہیں گئی۔ اگر گئی بھی ہے تو انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ عمران خان کے دور میں وہ ٹویٹ کرتی تھی کہ ادھر میں اتوار بازار گئی اور وہاں جو مغالطات بکی جا رہی تھیں وہ لکھی نہیں جا سکتی، کاش کہ اب وہ مائک لے کے جائیں۔ اس وقت تو ریاست مدینہ کے بہت سے ہمارے اینکرز اور یہ سوال کرتے تھے لوگوں سے کہ بن گئی ہے ریاست مدینہ، اب جائیں نا، ذرا سوال کریں نا کہ کتنا سکون ملا ہے لوگوں کو عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے سے اس نظام کے، اور لوگوں کی زندگی میں کتنی آسانیاں آئی ہیں لگ پتہ جائے گا۔ لیکن اب نہیں جاتی اتوار بازار، اگر جاتی بھی تو لکھتی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو انہوں نے یہ حکومت کو کریڈٹ دے دیا کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ دوسرا جناب انہوں نے ایک تاثر دیا کہ وہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ شاید سازش کر رہی ہے ایس سی او کے خلاف۔ تو انہوں نے سوال اس طرح کا کیا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی بالکل سازش ہو رہی ہے، اور پہلے بھی وہ چائنیز پرائم منسٹر یا پتہ نہیں صدر نے آنا تھا تو انہوں نے یہ کیا تھا، اب بھی یہ کریں وہ کریں۔ خواجہ آصف صاحب کو تو وہ لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں، نون لیگ کے حامی اینکرز اور فالوورز کی طرح۔ پورے پاکستانی قوم باشعور ہے، ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی سازش نہیں کر رہی تھی۔ آپ لوگوں نے ساری وہاں کی پولیس یہاں پہ اسلام آباد بلا لی، آپ کا سارا فوکس آئینی ترامیم تھی، آپ کا سارا فوکس قاضی کی ایکسٹینشن تھی، آپ کی سندھ پہ کوئی توجہ نہیں تھی، آپ کی کراچی پہ کوئی توجہ نہیں تھی۔ کراچی میں جو حادثہ ہوا ہے، جو سانحہ ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرہ ہے اس ایس سی او کے لیے، جو چائنیز ہمارے جو وہاں پہ بھائی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا اور جانیں ان کی چلی گئیں، اور بہت بڑا ایک سانحہ ہوا۔ اور جو کرنے والے ہیں بی ایل اے، جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، بی ایل اے دیکھیں جی، ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور دہشت گردوں کو چن چن کے ختم کرنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں بولتے بی ایل اے کے اوپر ان کو بولنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا اس نظام سے، یعنی موجودہ رجیم سے جو اس طرح حکومت کو مسلط کیا گیا ہے، یہ جو چور ڈاکو لٹیرے ملک کے اوپر مسلط ہیں، 17 سیٹر پارٹی ملک کے اوپر مسلط ہے، اس چیز سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ملک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے، ترقی دے، حقیقی عوامی مینڈیٹ جس کو بھی عوام دے وہ آئے اقتدار میں۔ لیکن اس سارے ان کی وجہ سے کہ یہ لوگ قابل نفرت ہے جو اس وقت اقتدار میں ہیں، لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بی ایل اے کی مذمت نہ کریں، آپ دہشت گردوں کی مذمت نہ کریں۔ کوئی بھی دہشت گرد ہو جو ہمارے وطن کے خلاف ہے، ہماری دھرتی کے خلاف ہے، ہماری اس ماں دھرتی کے خلاف ہے، اس کی کسی طرح سے سپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ نہ صرف اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کے اوپر خاموشی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ سب کو کہوں گا کہ خدا را اس چیز کو کنڈیم کیا کریں، بی ایل اے ہو، کوئی بھی دہشت گرد جماعت ہو جو پرامن شہریوں کی جانیں لے رہی ہے، جو خود کو دھماکے کر رہی ہے، ان کو کسی صورت سپورٹ نہ کیا کریں، اور ان کی مذمت نہ کرنا، ان کے اوپر خاموش رہنا، یہ بھی ان کو ان کی آپ ایسا سمجھیں کہ ان کی سپورٹ کے مترادف ہے۔ لہٰذا کھل کے ان کو کنڈیم کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ جہنمی کتے ہیں، اور ان جہنمی کتے جو ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور اس معاملے میں ہمارے جو فوج کے جوان جو ان کا خاتمہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پوری قوم کی دعائیں بھی ہیں، سپورٹ بھی ہے۔ جتنے بھی ہمارے فوج کے جوان جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑیں اور امن کے لیے لڑیں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ یہ انہوں نے مطلب اس طرح کی چیزوں سے خطرات ہوتے ہیں ان ایس سی او اور ان دوروں کو۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ اور جی وہ فلسطین کے اس میں کانفرنس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں آئی۔ بھائی یہ فلسطین والی کانفرنس، آپ نے یہاں 10 سالہ بچی کو سینیٹر مشتاق اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جو غزہ کے لیے احتجاج کر رہے تھے، 10 سالہ بچی کو آپ نے گرفتار کر لیا تھا، ان کو تو آپ احتجاج کرنے نہیں دیتے۔ آپ نے ابھی یہاں پہ کرکٹ میچز ہو رہے تھے، اس میں سے آپ فلسطین کا جھنڈا تو آپ لہرانے نہیں دیتے تھے، اور اب آپ کو فلسطین بڑا یاد آ گیا۔ تو یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کیا کریں، اس میں مجھے اب کوئی شک نہیں ہے کہ جب میاں صاحب سے یہ ملے تھے نا یہ امریکی سفیر، تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے امریکی سفیر کو کہا تھا کہ عمران خان لے دے گیا ہے یہ فلسطین کے معاملے پہ، ادھر بتائیں ساروں کو، اسرائیل کو بتائیں کہ ہمیں تھوڑا سا اسرائیل کے خلاف تقریریں کرنے دیں، امریکہ کو پہلے ہم اعتماد میں لے رہے ہیں تاکہ عمران خان کی کوئی پاپولیرٹی اس معاملے میں کم ہو۔ انہوں نے کہا ہاں تم کر لو۔ تو یہ ان کی اجازت سے ہی
یہاں پہ انہوں نے غزہ کانفرنس کروائی ہے، ورنہ یہ تو غزہ کا نام نہیں لینے دیتے، یہ تو 10 بندے نہیں غزہ کے لیے اکٹھے ہونے دیتے۔ آج ذرا انہیں کہیں نا کہ حقیقی عوامی مینڈیٹ والی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف غزہ کے اوپر مارچ کرنا چاہتی ہے، کوئی جگہ دے دے پورے پاکستان میں کوئی جگہ یہ غزہ مارچ کے لیے نہیں دیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ایک وہاں پہ قرآن مجید کی توہین والا معاملہ ہوا تو پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا کہ جناب باہر نکلیں اور قرآن خوانی ہوگی، انہوں نے تو قرآن خوانی کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اب غزہ کانفرنس کر رہے ہیں، یہ غزہ کے ساتھ جتنے مخلص ہیں وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور عوامی مینڈیٹ والی حکومت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تو پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور اگر کیا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ایسے چوروں ڈاکوں لٹیروں جو سازش کر رہے ہیں، اور اب تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غزہ کانفرنس جو ہے یہ تو بہانہ تھی۔ اصل مولانا صاحب کو وہاں ملا کے کچھ ملاقاتیں کروانا چاہتے تھے، مولانا صاحب نے وہ ملاقاتیں نہیں کی۔ جو نواز شریف کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہیں وہ تصویر بھی کانفرنس سے پہلے کی ہے، اور یہ ساری کانفرنس اب یہ لگ رہا ہے کہ 2 وجوہات تھیں اس کے بلانے کی، ایک مولانا کو وہاں بہانے سے بلانا اور کچھ اہم ملاقاتیں مانے صدر میں کروانی جو ان کی نہیں ہوئی، دوسرا خود ان کو قائل کرنا، اور تیسرا یہی ہے کہ ایک ماحول بنانا کہ نہیں ہم غزہ کے زیادہ بڑے وکیل ہیں اور سفیر ہیں۔ نہیں، غزہ کا وکیل اور سفیر عالمی سطح پر ایک ہی ہے جس کا نام عمران احمد خان ہے، اور یہ جو ہے نا باقی بہت سی جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب اس کاز کا سنسیئر ہیں، ان کو بلایا نہیں گیا، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ موجود تھے، ہاں وہ غزہ کی بات دل و جان سے کرتے ہیں، مولانا صاحب غزہ کی بات کرتے ہیں، ان کا ہے۔ باقی تو جماعت اسلامی کا وفد گیا ہوا تھا، اب پتہ نہیں جماعت اسلامی کا وفد جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی اجازت کیوں نہیں ان کو ملی، کہ جو اصل بندہ ہے جماعت اسلامی سے جو اس پہ بات کرتا رہا ہے اس کی شاید اجازت نہیں ملی، یا وہ جو ہے وہ ساتھ ان کو جماعت اسلامی خود نہیں لے کے گئی۔ اب پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، یہ وجوہات ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے بہرحال بہت اچھا کیا ہے۔ اب ان کا پلان یہ تھا کہ مولانا کو وہاں پہ بلائیں گے، کچھ اہم ملاقاتیں مولانا کی کروائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے باہر سارا میڈیا بلایا ہوا تھا، سارے کیمرے لگوائے ہوئے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اندر مولانا صاحب سے کہیں گے کہ جی وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں نا آنکھو دعا خیر، جب یہ کوئی رشتے کی بات طے ہو جائے کوئی اس طرح کی تو کہتے ہیں آنکھو دعا خیر، کہ دعائے خیر کہیں، اور بس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات پکی ہو گئی ہے۔ ان کا یہ تھا کہ اندر دعائے خیر کہیں گے، دعائے خیر کہہ کے میاں نواز شریف درمیان میں ہوں گے، ادھر شہباز شریف ہوں گے، ادھر مولانا ہوں گے، ساتھ زرداری ہوگا، ادھر بلاول ہوگا، اور میاں صاحب کی ایک ری لانچنگ ہوگی کہ او جی میاں صاحب نے منا لیا، حالانکہ منائے گا کوئی اور مولانا صاحب کو جو اندر ملاقاتیں کروانی تھی، اور میاں صاحب کو کریڈٹ دیا جائے گا، میاں صاحب درمیان میں آ رہے ہوں گے، ویژولز آئیں گے، باہر سارے انہوں نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے، میڈیا کو بلایا ہوا تھا، اندر نہیں، اندر تو کانفرنس لائیو جا رہی تھی باہر، اور باہر آ کے میاں صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ جی میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ ملاقات کسی اور سے ہونی تھی۔ اسے میاں صاحب نے وہی کام کرنا تھا جو بلاول آج کل کر رہا ہے کہ بڑے صاحب سے گاڑی کے نیچے بندہ آ جائے نا، تو بڑے صاحب کا کوئی مخلص اور بڑا پرانا جو چھوٹا سا مالک کے پاس آیا تھا اور اب بڑا ہو گیا ان کا ملازم، تو اس ملازم نے کہنا ہے کہ جی بڑے صاحب کی جگہ اس نے بیٹھ جانا ہے سیٹ کے اوپر کہ جی مجھ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بندہ میں نے مارا ہے، تو میاں صاحب وہی کہیں گے کہ میں نے منایا مولانا صاحب کو، یہ جو آئین کی کتاب کے اوپر جو گاڑی ہم چڑھا رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہم کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ہم سانحہ برپا کرنے جا رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، تو میاں صاحب کریڈٹ لیں گے، ساتھ مولانا صاحب کھڑے ہوں گے، اور ہم کہیں جی آئینی ترامیم کے اوپر بات طے ہو گئی اور کل ہم آئینی ترامیم پیش کرنے جا رہے ہیں، وہی جو اوریجنل پلان تھا یہ 7-8 کا، لیکن وہ بات نہیں بنی، مولانا جلدی نکل آئے، وہاں کوئی بات نہیں ہوئی آئینی ترمیم کے اوپر۔ ہاں اب 9 کو آج یعنی بدھ کے دن مولانا صاحب نے بلایا ہے، کامران مرتضیٰ صاحب وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب نے آج ان کو بلایا، اس میں ملاقات ہوگی، گو کہ راشد سومرو صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہماری کوئی چیز ان کے ساتھ طے نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز تو طے نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب قاضی فائز عیسیٰ پہ تو کسی صورت نہیں مان رہے، اور یہ ساری ترامیم جو کی جا رہی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کی جا رہی ہیں، صرف اس بندے کو پاکستان پر مسلط رکھنے کے لیے، اس کو نوکری پر برقرار رکھنے کے لیے، مینڈیٹ چوری کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو وہ رکھنا چاہتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو باقی خواجہ آصف صاحب نے کس کے پروگرام میں، شاید کل پرسوں شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں مانا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن نکلے ہیں، ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں نکلے، اور یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب کے زخموں سے جو ہے نا وہ ایک دردیں اٹھتی ہیں جب میاں صاحب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھے اور اتنا پاپولر ہے کہ اس کے کہنے پہ لوگ جان تک اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے نکل آئیں، اور میں جب زندگی اور موت کی بظاہر کشمکش میں تھا، وہ جو ہسپتال میں داخل ہوئے تو سب جھوٹ تھا، بعد میں پتہ چل گیا تھا یہاں لاہور میں، تو ایک بندہ نہیں نکلا تھا میاں صاحب کے لیے، آپ کو یاد ہے، اور خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کاشف عباس صاحب کے پروگرام میں کہ میاں صاحب کے لیے کوئی نہیں نکلا، اور ابھی عطاء اللہ قاسمی نے بھی ایک کالم لکھا، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی شکوہ درست ہے کہ کوئی میاں صاحب کے لیے لوگ نہیں نکلے تھے، اور یہ بڑی ظلم ہے اور بڑی زیادتی اور یہ وہ سارا کچھ۔ تو حکومت کی پریشانی جناب شروع ہو گئی ہے، حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ دن کم رہ گئے ہیں، آئینی ترمیم مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر مولانا نہیں مانتے پھر تو ناممکن ہے یہ آئینی ترمیم، اور مولانا صاحب اگر قاضی پہ نہیں مانتے پھر بھی کوئی ان کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اگر کوئی 2 چیزیں یہ کروا بھی لیتے ہیں، کیونکہ اصل تو یہ کرانا چاہتے ہیں
قاضی فائز کی ایکسٹینشن. باقی حکومتی کچھ اہم لوگ ملے ہیں وہاں پہ. کچھ لوگوں سے ہمارے صدر میں یہ بھی اسد اللہ خان صاحب بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے. انہوں نے کہا ہے کہ بڑی ہم ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگلے الیکشن میں ہم عوام میں بالکل جانے کے قابل نہیں ہوں گے, اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی سیاست ختم ہو رہی ہے. اور نواز شریف جو کر رہا ہے, حماقت کر رہا ہے, بلنڈر کر رہا ہے, اس بندے کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. اپنی بیٹی کے اقتدار کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے, برباد کر دیا, اور پوری جماعت کی سیاست کے اوپر وہ ہمارے دوست شفقت علی قریشی والی بات ہے, رندہ پھیر دیا ہے, بلڈوزر پھیر دیا. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے کی بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے, اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.